میں آج ان کی شان بیان کر رہا ہوں جن کے بارے میں میرے کریم آقا نے کہا کہ ان کی شان سالوں سال بیان کی جائے تو پھر بھی کم ہے۔ میں شان ان کی بیان کر رہا ہوں کہ جن کو رستے پہ شیطان دیکھ لے تو شیطان بھی رستہ چھوڑ دے۔ میں شان ان کی بیان کر رہا ہوں کہ جو زمین کے اوپر پاؤں مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے، زمین تھم جائے۔ میں شان ان کی بیان کر رہا ہوں کہ جو کہہ دے کہ دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے تو میں اس کا جواب دوں۔ میں شان امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر رہا ہوں۔ ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آتی ہے، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ امیر المومنین میرا تیل زمین پہ ڈل گیا ہے، مجھے تیل واپس چاہیے۔ آج کے حکمرانوں کے پاس اگر یہ مسئلہ لے کر جایا جائے تو وہ کہیں گے کہ یہ انسان ہی پاگل ہے، بے وقوف آدمی ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں چل۔ آپ اس عورت کے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا تیل جو ہے وہ کہاں ڈل گیا ہے؟ تو وہ عورت بتاتی ہے کہ یا امیر المومنین میرا تیل اس زمین پر اس جگہ ڈل گیا۔ آپ زمین کے اوپر ایک خط لکھتے ہیں، خط لکھنے کے بعد آپ زمین پر پھینکتے ہیں، زمین تیل اوپر نکال دیتی ہے۔ جیسے ہی زمین کا تیل اوپر آتا ہے تو زمین کا تیل اوپر آتے ہی آپ کہتے ہیں اس عورت کو کہ اپنا تیل ڈال لے۔ وہ عورت اپنا تیل ڈالتی ہے اور کہتی ہے کہ امیر المومنین آپ نے زمین پر کیا لکھا؟ آپ نے لکھا کہ میں نے اس زمین پر یہ لکھا کہ اگر تو اس عورت کا تیل باہر نہیں نکالے گی تو میں تیری اسی زمین پر بے نمازی دفن کروں گا۔ اور زمین کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اگر امیر المومنین نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ بے نمازی دفن کریں گے تو وہ بے نمازی دفن کریں گے۔ ایک بار حضرت امیر المومنین جا رہے ہوتے ہیں مدینہ کی گلیوں کے اندر تو اچانک زمین کے اوپر زلزلہ آ جاتا ہے۔ امیر المومنین اس زمین کے اوپر اپنا پاؤں مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمین کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ زمین تھم جاتی ہے۔ آج کا اگر کوئی حکمران ایسے زمین پہ پاؤں مارے گا تو زمین نے کیا تھمنا ہے؟ وہ اتنا عدل کرتے تھے، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عدل کرتے تھے کہ زمین کو پتہ تھا کہ میری اس زمین کے اوپر عمر ہر چھوٹی بات پہ عدل کرتے ہیں تو زمین تھم جاتی ہے۔ ایک بار حضرت امیر المومنین گشت کر رہے ہوتے ہیں اور گشت کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ سامنے سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ بندہ اس کے پاس ایک شراب ہوتی ہے، وہ جیسے امیر المومنین کو دیکھتا ہے وہ اپنی شراب چھپا لیتا ہے، لیکن امیر المومنین کو کچھ شک ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے۔ تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ تیرے پاس کیا ہے؟ وہ بندہ ڈر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ اگر آج تو مجھے عمر سے بچا لے تو میں پوری زندگی کے لیے شراب چھوڑ دوں گا۔ تو اچانک کہتا ہے کہ اے امیر المومنین یہ سرقہ ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں مجھے دکھاؤ۔ آپ جب دیکھتے ہیں تو وہ واقعی سرقہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں چلا جا۔ حضرت امیر المومنین اسے کہتے ہیں کہ اگر یہ تو اللہ کے ڈر سے کرتا تو یہ تیری شراب شہد بن جاتی، لیکن کیونکہ تو نے میرے ڈر سے کی ہے تو اس وجہ سے یہ شراب سرقہ بن گئی۔ اگر شہد بن جاتی تو تجھے فائدہ ہوتا، اگر یہ تو اللہ کے ڈر سے کرتا تو یہ شہد بن جاتی۔ ایک بار حضرت امیر المومنین بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچانک ان کی کمر کے اوپر سورج کی تپش لگتی ہے۔ سورج بڑے عروج کے اوپر ہوتا ہے تو آپ ایسے جلالی انداز میں سورج کو دیکھتے ہیں اور جیسے ہی آپ سورج کو اس انداز میں دیکھتے ہیں کہ سورج اچانک بے نور ہو جاتا ہے۔ تو حضور ایک اور جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں آپ کی محفل لگی ہوتی ہے تو اچانک صحابہ جب دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اندھیرا ہو گیا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہیں قیامت تو نہیں آنے والی؟ تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور قیامت نہیں آنے والی، آپ کا ہی غلام عمر اب اس نے جلالی انداز میں اس طرح سورج کو دیکھا کہ سورج بے نور ہو گیا۔ میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بار بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا اور بکری کو بھیڑیا کھا گیا تو اس چرواہے نے رونا شروع کر دیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس نے کہا کہ آج عمر دنیا سے چلا گیا، آج عمر دنیا سے چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، عمر نہیں دنیا سے گیا؟ اس نے کہا نہیں آج چلا گیا۔ تو جب چیک کیا گیا، پتہ کروایا گیا تو واقعی عمر پاک دنیا سے چلے گئے۔ تو جب اس چرواہے سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ آج ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کیا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے امیر المومنین کا دور ہو اور کسی بھیڑیے کے اندر جرأت ہو کہ وہ کسی بکری پر حملہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔